چند ہفتے پہلے ایک انٹرویو کے دوران میزبان نے ڈاکٹر جو ڈسپینزا سے سوال کیا کہ وہ اپنی کوئی ایسی پسندیدہ سٹوری شیئر کریں جس میں کسی بیمار کو مراقبہ کرتے ہوئے خاص کیفیت طاری ہونے پر چند سیکنڈز کے اندر پلک جھپکتے میں معجزاتی طور پر کسی مہلک بیماری سے نجات ملی ہو۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کا کہنا تھا کہ اب تو ان کی میڈیٹیشن کے سیشنز میں وقوع پذیر ہونے والے ایسے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، مگر میزبان کے اصرار پر مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا جو ان کے خیال میں اپنے اندر کمال درجے کی گہرائی لیے ہوئے تھا۔ کہنے لگے، ایک 30-35 سال کی بہت ہی بھلی خاتون جسے سٹیج 4 کا کینسر لاحق تھا اور اس کے تمام جسم میں پھیل چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں تک میں سرایت کر گیا تھا۔ اور جو لوگ کینسر کے مرض سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ ہڈیوں تک میں پھیل جائے تو یہ کتنا مہلک اور جان لیوا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہڈیوں کو بھربھرا کر دیتا ہے۔ اس خاتون کو اس کے والد ڈاکٹر ڈسپینزا کی میڈیٹیشن ورکشاپ میں لے کر آئے۔ وہ سخت تکلیف میں تھی اور اس میں کچھ بھی کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اسے مراقبے وغیرہ سے متعلق کوئی معلومات اور سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے اس پر وہ ایک لمحہ وارد ہوا جس نے اس کے جسم میں برقی رو کی رفتار سے سب کچھ بدل دیا، اور صرف ایک لمحے میں جب وہ ایک خاص کیفیت طاری کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس کے جسم کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا ربط اور کنیکشن اس کائنات کی فیلڈ سے بندھا تو کسی معجزے کی مانند اس کے جسم سے تمام بیماری غائب ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس کے میڈیٹیشن سے پہلے کے پیٹ سکینز اور ہڈیوں کے سکینز کا موازنہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد کے پیٹ سکینز کے ساتھ، تو اس کی ہڈیوں سے اور تمام جسم سے کینسر کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ اس کے تمام بلڈ مارکرز نارمل ہو چکے تھے اور ایسا حقیقتاً اچانک ایک لمحے میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر جو ڈسپینزا کہتے ہیں کہ میری تھیری تمام لوگوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے ممکن ہے جو کسی بھی قسم کی بیماری سے لڑ رہا ہے اور سے نجات چاہتا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے پیش آنے والے ایسے 2 واقعات کا اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جن کے وہ عینی شاہد تھے، اور تب ان کی سائنسی توجیہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں معجزہ سمجھتے تھے۔ آپ لوگ بھی سنیں۔ تو پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، مجھے ایک بزرگ کے پاس 3-4 مرتبہ میرے ابا جی اور میرے ماموں نظر محمد پکڑ کر لے گئے تھے۔ ان کا قیام ربڑ کی مہروں والی دکانوں کے پیچھے تھا اور نیلا گنبد مسجد میں درس دیتے تھے۔ بڑے اچھے، شفیق، حلیم، خوش فضا اور خوش پوش بزرگ تھے۔ چہرے پر طمانینت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آنے جانے والوں کے ساتھ بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ ملتے، لیکن دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور اس میں کسی قسم کی رعایت دینے پر مائل نہ ہوتے تھے۔ تقریباً سارا لاہور ان کا گرویتا تھا۔ ان کا درس سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ خود میرے ماموں جو اکاڑا میں قیام پذیر تھے محض ان کا درس سننے کے لیے لاہور آتے اور پھر الٹے پیر واپس چلے جاتے۔ ابا جی نے اور ماموں نظر نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی ان کی طرح اس بزرگ کا گرویتا ہو جاؤں، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان بزرگ کا نام مفتی محمد حسن تھا۔ یہ جو مفتی محمد حسن صاحب تھے ان کی ٹانگ پر کوئی پھوڑا تھا، بہت ہی زہریلے قسم کا، جس کی جڑیں ان کی ٹانگ کے اندر دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ میرے ابا جی اور ماموں جب بھی ملتے، جہاں بھی ملتے اور جب بھی کوئی بات کرتے، وہ مفتی صاحب کی بیمار ٹانگ کے بارے میں ہوتی۔ میرے ابا جی چونکہ امراض جلد کے ماہر ڈاکٹر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگا کر 3 مرتبہ ایسے مرہم تیار کیے جن سے شفا لازمی تھی اور جن کی 2 پٹیوں کے بعد ہی مفتی صاحب کی بیمار ٹانگ میں صحت مندی کے آثار نمایاں ہو جانے تھے، لیکن ان کی ہر پٹی ناکام رہی اور ہر مرہم بیماری کا بال بھی بیکھا نہ کر سکا۔ یہ دونوں بزرگ مفتی صاحب کی معاف ٹانگ کا اس دردمندی کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور اس ذکر میں ان کی بیماری کی ایسی ایسی تفصیلات سامنے آتی تھیں جنہیں سن کر ہم جیسوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ ابا جی بتاتے تھے مفتی محمد حسن صاحب کی ٹانگ پر ایک ایسا زہریلا پھوڑا تھا جس سے سمی رطوبت خارج ہو کر ان کی ساری ٹانگ میں سرایت کر گئی تھی۔ اس زہر نے پوری پنڈلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور جلد کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بھیڑوں کا چھتا ہو۔ یہ ایسا کریہ اور تکلیف دہ منظر تھا کہ مفتی صاحب کسی کو اپنی بیمار ٹانگ دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ کمرہ بند کر کے یا تو خود اس کی مرہم پٹی کرتے یا کسی معتمد سے کراتے۔ میرے والد نے کئی مرتبہ ان کے ناسور کو دیکھا تھا۔
اور وہ حیثیت ایک ڈاکٹر کے جو کچھ بھی اس کے لیے تجویز کیا تھا وہ سب عکارت ثابت ہوا تھا، اور ٹانگ کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ مفتی صاحب ایک شدید اور جانکاب تکلیف میں سے گزر رہے تھے۔ ان کے چاہنے والے اس صورتحال سے اور بھی پریشان ہوتے تھے کہ جب مفتی صاحب سے بیماری کا حال پوچھا جاتا تو ہمیشہ الحمدللہ کہہ کر یہی فرماتے تھے کہ پہلے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ حشاش بشاش رہتے، باقاعدگی سے درس دیتے اور آنے والوں کے ساتھ حق کی میزبانی خندہ پیشانی کے ساتھ ادا کرتے۔ میرے ابا جی کا خیال تھا کہ ٹانگ فوراً کٹنی چاہیے، کیونکہ ناسور کا زہر سارے جسم میں پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ حکیم محمد حسن قریشی اور ڈاکٹر جمیت سنگھ پروفیسر میڈیکل کالج لاہور کی بھی یہی رائے تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے معالجین تھے جن کی یہی رائے تھی کہ ٹانگ فوراً کاٹ دینی چاہیے۔ چنانچہ معالجین کے اصرار پر مفتی صاحب ٹانگ کٹوانے پر رضامند ہو گئے۔ سرجری میں لے جا کر مفتی صاحب کو آپریشن ٹیبل پر لیٹا کر جب ڈاکٹر نے انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ٹوپی چڑھانا چاہی اور ٹیکہ دے کر بے سود کرنے کی تیاری کی تو مفتی صاحب نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ کر اپنا کام شروع کیجیے۔ ڈاکٹر، سرجن، اینستھیزیا اسسٹنٹ حیران کھڑے اور مفتی صاحب اصرار کر رہے کہ داروئے بے ہوشی دینے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنا کام جاری کریں۔ سب ڈاکٹر حضرت کے جاننے اور ماننے والے تھے۔ جو نہیں جانتے تھے ان پر مفتی صاحب کے روحانی جادو جلال کا کچھ ایسا روپ طاری ہوا کہ وہ بھی کچھ نہ بول سکے۔ چنانچہ مجبوراً بے ہوش کیے بغیر ران کاٹنا شروع کی۔ ڈاکٹر امیر الدین سرجن ران کاٹ رہے تھے، اینستھیزیا اسسٹنٹ نبض ہاتھ میں لے کر خوفزدہ بیٹھے تھے، اور چھوٹے ڈاکٹر اور طالب علم حیرت سے یہ انوکھی سرجری دیکھ رہے تھے۔ اس آپریشن میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا، اور مفتی صاحب جس بشاشت کے ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے اس سے بہتر، پر رونق اور منور چہرہ لے کر اسٹریچر پر باہر نکلے۔ ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مفتی صاحب نے خود بتایا کہ جب میری ٹانگ کاٹی گئی تو ڈاکٹروں کو اندیشہ تھا کہ میں جاں بحر نہیں ہو سکوں گا۔ ڈاکٹر امیر الدین صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے اور ٹانگ کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر بھی خوفزدہ تھے اور ٹانکے لگا رہے تھے، اور کرنل ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب نبض ہاتھ میں لیے حیران ہو رہے تھے کہ ابھی زندگی کے آثار باقی ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی پریشان ہوں گا، لیکن میرے لیے تو یہ یوم عید تھا۔ اب آپ سنیں دوسرا واقعہ جو کچھ یوں ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، لمبی سیر پر جانے کے لیے میں پاؤں میں کینوس کے جوتے ڈال کر ابھی تسمے باندھ ہی رہا تھا کہ میرے دروازے کی گھنٹی بجی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے خوش رنگ، خوش قد اور خوش اندام لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سر پر کپڑے کی پھولدار ٹوپی تھی، بدن پر فریلوں والا گاؤن اور پاؤں میں نازک نازک سے شوز تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک بند چھتری تھی جس کی دستی بہت ہی لمبی اور بے حد نازک تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے کبھی ملاقات، نہ اس کے متعلق کچھ جانتا تھا۔ وہ اس طرح میرے سامنے کھڑی مسکراتی رہی اور میں گونگا بہرا اس پر نگاہیں گاڑے گمسم کھڑا رہا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں نے کہا، کدھر؟ تو میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ چلنے کے لیے پلٹی جیسے اسے میرے ساتھ دینے کا یقین پیدا ہو گیا۔ 2-3 قدم اٹھا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اسی طرح کھڑا تھا۔ اس نے پھر سر کے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اب اس کو بھی یقین ہونے لگا کہ اس نے غلط گھر کی گھنٹی بجا دی تھی اور اندر سے نامانوس آدمی نکل آیا تھا۔ اس لڑکی کی شکل اینجلا سے بہت ملتی تھی، بلکہ ایک لحاظ سے وہ عین مین اسی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اگر اینجلا معذور نہ ہوتی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی اور اس نے اطالوی لباس کی بجائے انگلش میمو جیسا لباس پہنا ہوتا تو وہ ہو بہو اس کی کاربن کاپی نظر آتی۔ لیکن یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اس کا ماتھا کشادہ اور جلد کا رنگ سفید تھا۔ شاید ملائم اور ہموار ہونے کی وجہ سے اس کی جلد زیادہ سفید نظر آتی ہو، یا قدرتی طور پر اس قدر سفید ہو۔ کچھ بھی ہو، اس کی رنگت اینجلا سے مختلف تھی۔ پھر اس کے چلنے کا انداز بھی اوپرا سا تھا۔ اس کی کمر پتلی اور کولہے بھاری تھے۔ اینجلا کا پیٹ ذرا ذرا باہر کو نکلا ہوا تھا، اس کی رانیں سوکھی ہوئی سی تھیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور ایسے واضح فرق کے بعد بس وہ عین مین اینجلا ہی نظر آتی تھی، اتنی اینجلا کہ اس سے بھی زیادہ۔ جب اس نے مجھے مقابل پایا تو انگشت شہادت کے کھونٹی نما اشارے سے مجھے ساتھ آنے کی تاکید کی تو میں اس کے اشارے کی حکم عدولی نہ کر سکا۔ 11 سیڑھیاں اتر کر جب میں نچلے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں اینجلا کی والدہ کھڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار لپک کر مجھ سے لپٹ گئی اور دیکھو 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 اشفاق، ہمارے ساتھ کیا معجزہ ہوا ہے کہہ کر اونچے اونچے رونے لگی۔
اس کے اندوہناک گریا کے دوران میں نے غور سے دیکھا تو ہمارے ساتھ اینجلا ہی کھڑی تھی، پھولدار کپڑے پہنے، ٹوپی میں اپنا ٹوکرا بھر بال چھپائے اور بند چھتری ہاتھ میں تھامے اینجلا اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے اس کی مسکراہٹ سے پہچانا اور اس کی ماں کے ہاتھ چھوڑ کر اینجلا کو گھٹ کے جپھی ڈال لی۔ ہم دونوں نے اپنی گال باری باری ایک دوسرے سے ملا کر بڑے بڑے چومے دیے۔ ہماری ہنگامہ خیزی اور خوشی کے نعروں کی صدائیں سن کر سینیور ماریو کھندیوتی بھی نچلے فلیٹ سے اوپر آ گیا اور ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں اونچے بلکہ بہت ہی اونچے اونچے ماریو کو زور زور سے ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، یہ اینجلا ہے؟ کیا یہ اینجلا ہے؟ کیا یہ وہی اینجلا ہے جو ہر وقت ویل چیئر پر بیٹھی رہتی تھی، جو چلنے سے معذور تھی، مادرزاد اپاہج تھی؟ اس کا نانا سینیور کھندیوتی موٹے موٹے آنسو گراتے ہوئے اس بات میں سر ہلائے جاتا تھا۔ اس کرم کی استری پر ہم سب کو جذباتی ہوتے دیکھا اینجلا کی ماں رونے لگی۔ پہلے تو اس کی آواز ہم تینوں کی سماعت تک محدود تھی، پھر اس میں اضافہ ہو گیا اور وہ اونچے اونچے بین اور شکرین کرتے ہوئے بھیں بھیں رونے لگی۔ ہم جس فلیٹ پر کھڑے تھے وہاں کے دونوں گھروں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور اہل خانہ خوفزدہ ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ اینجلا کی ماں انہیں دیکھ کر اپنی گریہ زاری پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ اور زور زور سے رونے لگی، روئے جاتی تھی اور ساتھ ساتھ ہاتھ باندھ کر اوپر آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے پکار کرتی جاتی تھی، ہمارے ساتھ معجزہ ہو گیا، ہمارے گھر معجزہ ہو گیا، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنا ملازم رکھ لیا، ہمیں عمر بھر کی نوکری دے دی، بی بی پاک مریم نے میری بیٹی کو اپنی کنیزوں میں رکھ لیا۔ پھر وہ اور زور زور سے رونے لگی اور ناک صاف کرتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی ازل کی لولی تھی، مادرزاد اپاہج تھی، پولیو زدہ بچہ تھی، اس پر رحم ہو گیا، کرم ہو گیا، یہ دیکھو آپ کے سامنے کھڑی ہے، بی بی مریم کی کنیز ہمارے گھر میں رہتی ہے، بی بی مریم کی نوکرانی اور ان کی ملازمہ ہے، انہی کا سب کچھ ہے، انہی کا دین ایمان ہے، انہی کی کرپا ہے۔ اینجلا کے معجزاتی واقعے کا تذکرہ اشفاق صاحب نے اپنے 2 اٹالین پروفیسر سے کیا اور انہوں نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے اس کی کیا توجیہ پیش کی کہ معجزہ تب سائنسدانوں کی سمجھ سے بالاتر کیوں تھا، اور ان دونوں پروفیسر صاحبان کی روحانیت کے تناظر میں دی گئی وضاحت کیسے آج سائنس کی روشنی میں درست ثابت ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر جو ڈسپینزا کیسے مختلف قسم کے مراقبے اور میڈیٹیشنز کو سائنسی بنیادوں پر واضح کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، جس سے وہ چند لمحوں میں معجزاتی طور پر مہلک بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔